السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 104 سورہ البقرہ سے سٹارٹ کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ کہو انظرنا اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار ہم بات کر رہے تھے بنی اسرائیل کی، اور اب ایک دم سے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور ان کو ایک مینر سکھایا جا رہا ہے۔ مینر کیسے سکھایا جا رہا ہے؟ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی گیدرنگز ہوتی تھیں، صحابہ کرام اس میں سیکھنے کے لیے جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ باقی جو لوگ تھے جس میں یہود تھے، نصارہ تھے، مشرکین تھے، یہ سب لوگ جایا کرتے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم بھی کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی چیز سیکھتے ہیں، اور اگر ہمیں بات نہیں سمجھ آتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسکیوز می، ٹھیک ہے، کین یو ریپیٹ، کین یو کائنڈلی ریپیٹ، مجھے بات نہیں سمجھ آئی۔ ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ جب آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئے اور آپ اس کو سمجھنا چاہ رہے ہو تو آپ کیا بولیں؟ وقول انظرنا، کہ آپ ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ ایک ایٹیکیٹ والا ورڈ ان کو سکھایا گیا تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آئی بیگ یور پارڈن، مجھے بات نہیں سمجھ آئی، مجھے سمجھا دیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو یہ کہا گیا راعنا اور انظرنا کہو، تو وہ رائنا کا بھی مطلب یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں نہیں بات سمجھ آئی، ہمیں سمجھا دیں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس ورڈ کو ٹویسٹ کرتے تھے، اور وہ کیا بولتے تھے؟ رائنا، بیچ میں نا ایک یہ کا اضافہ کر دیتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے گڈریا ہے، یا ایسا انسان جو بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ ایک مذاق اڑانے والے طریقے سے یہ ورڈ بولا جاتا ہے۔ اور کیا کہا گیا؟ واسمعوا، اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کو جو پھر یہ کام نہیں کرتے کافر کہہ دیا گیا نا، کیونکہ خطاب کس سے تھا؟ ایمان لانے والوں سے۔ لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ اف یو ڈونٹ فالو اے سرٹن مینر، آپ نے وہ جو کرنے والا کام ہے اس کو فالو نہیں کیا تو سمجھے آپ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی آپ ٹوسٹ کر کے صحیح بات کو غلط انداز سے پریزنٹ کریں گے تو وہ آپ کے لیے پرابلم بن جائے گی۔ یہاں پہ ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ پاتے۔ مثلاً آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کسی نے آپ سے بات بولی نا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ اس کو کہتے ہیں ایکسکیوز می، مطلب آپ نے کیا کہا تھا، کین یو کائنڈلی ریپیٹ۔ وہ انسان اسی طرح ریپیٹ کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو لگے کہ وہ بات سمجھ نہیں آئی کسی کو، اور وہ آپ کو کہہ رہے کہ ریپیٹ کرو، تو ورڈز کو چینج کر دینا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی بات کو اسی طرح ریپیٹ کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو اسی طرح ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو پھر نہیں سمجھ آتی، وہ انسان پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، دوبارہ بولیں۔ اب ہم کہتے ہیں، اریٹیٹ ہو کے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ حاضر نہیں ہے، احمق ہو تم۔ آپ کا نا وہاں پہ مینٹل بلاک لگ جاتا ہے، آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ہمیشہ اصول ہے اس بات کا کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور آپ نے کوئی بات بولی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی، تو چینج دا ورڈز۔ جب تک آپ الفاظ کو بدلیں گے نہیں، آپ کو ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ اور آپ نوٹ کریں کہ 3-4 دفعہ وہ شخص بولے گا، اریٹیٹڈ بولے گا، اور پھر وہ اس بات کو جیسے ہی بدلے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن یہاں پر سننے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام میں۔ ایک تو یہ ہمیں پتہ چل رہی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اور دینی مجلس ہے، یا کوئی بھی رسپیکٹیبل فگر ہے، تو ہم کوئی ایسی بات نہ بولیں جس میں مذاق اڑانا، کسی کا تمسخر کرنا جو ہے ہمارا پرپس ہو۔ ہمارا پرپس کیا ہونا چاہیے؟ کسی بات کی انڈرسٹینڈنگ، کسی بات کو صحیح طرح سے سمجھنا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ سن نہیں رہے تھے، بات کو ٹویسٹ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 105 آ رہی ہے،
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر ہمیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ پتہ چل رہا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور اس کے بعد آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو جتنے اہل کتاب ہیں وہ بیسیکلی اس خیر کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ مسلمانوں تک پہنچ رہی ہیں، اور اسی لیے کہا گیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کسی پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت لائق ہیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم ٹیلنٹڈ ہیں، اور وہاں پہ کوئی اور جو سینئر ہوتا ہے کسی اور کو پک کر لیتا ہے، تو ہمیں نا ایک سیٹ بیک ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بھئی کیوں یہ خیر کسی اور تک چلے گی۔ تو یہاں سے بہت امپورٹنٹ فارمولا ہمارے پاس یہ آتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اپنے بیسٹ پوٹینشیل کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور فرض کریں کسی وجہ سے آپ نے اللہ سے بہت مانگا لیکن آپ کو وہ اپرچونٹی نہیں ملا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ That was not good for you۔ آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلوا دیتے ہیں اسے، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اسی کی مانند۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں آپ نے جانا بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ جو پرنسپل ہے قرآن کا وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پرنسپل کو ہم نے ذرا اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت، ان میں کیا فرق ہے؟ دین یونیفارم ہے، اسٹینڈرڈ ہے، جتنے انبیاء ہیں ان کو دین دیا گیا، وے آف لائف دیا گیا، باؤنڈری ایک ہی تھی سب کے پاس، کیا تھا؟ توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انبیاء نے بھی آ کر یہی کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، لیکن ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اسٹینڈرڈ میسج ہے جو کہ تمام انبیاء نے دیا، لیکن شریعت سب کی ڈیفرنٹ تھی، اور وہ شریعت کیوں ڈیفرنٹ آتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں سوشل ایولیوشن۔ سوشل ایولیوشن کیا ہوتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب زمانہ ترقی کرتا ہے، زمانے میں کوئی تبدیلی آتی ہے، تو بیسک جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے دین کا، لیکن اس کے اندر کچھ چیزوں میں رد و بدل کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جن چیزوں کو نہیں بدلنا چاہیے، یعنی دین کو نہیں بدلنا چاہیے، وہ دین کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کل کے دور میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے تو ہمیں یہ کام کر لینے چاہیے۔ اور جو شریعت ہے اس کے معاملے میں دوسروں کو ہر وقت کہتے ہیں اچھا تم نے لائٹ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ اگر تم توحید کو مانتے ہو، دین پہ چلتے ہو، تو پھر تم دیا جلاؤ۔ کوئی کہتا ہے کہ تم گاڑی میں کیوں آتے ہو؟ تم پھر خچر اور گھوڑے اور گدھے پہ آؤ۔ یعنی ہم اتنی کنفیوز قوم ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے، کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا۔ یا ہم کسی بھی دینی خاتون کو دیکھیں اور ہم کہ لو جی ویسے تو برقع پہننا ہے اور بڑی دیندار بنتی ہیں لیکن برانڈڈ بیگ پکڑا ہوا ہے۔ اب ہمارا دین برانڈڈ بیگ یا برانڈڈ کپڑے پہننے سے روکتا تو نہیں ہے نا، اسراف سے روکتا ہے۔ اسی لیے تو ہم پھر پریشان رہتے ہیں، نہ ہم دین کو اڈاپٹ کرتے ہیں، نہ ہم دین کی اپلیکیشن کرتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ مکی دور کی مثال لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاہے وہ وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ مدنی دور کی ہے یا وائس ورثہ، مدنی دور ہے تو ہم مکی دور کی جو ہے مثال وہ لے کر آتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ بہت سی تعلیمات تو ہماری اسٹینڈرڈائزڈ ہیں جن کو ہم نہیں چینج کرتے، لیکن زمانے کے حساب سے کچھ باتیں جو ہیں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو منسوخ کرنا ہے کسی آیت کو، یہ بھی اسی کا حصہ آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن نازل ہوا اور بتایا گیا بنی اسرائیل کو جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، یہ وہی دین مذہب ہے، تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ اگر یہی ایک ہی دین مذہب ہے تو پھر جو ہمارے پاس الہامی پیغام ہے اس میں اور قرآن مجید میں فرق کیوں؟ ہم دنیاوی حساب سے ہر چیز کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں، کتابوں کے بیٹر ایڈیشنز آ جاتے ہیں، ورژنز آ جاتے ہیں، جو ترقی ہوتی ہے، جو سائنسز میں ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔
بگنر لیول سے ایڈوانس لیول پہ چلے جاتے ہیں. ان کے دل میں تو ٹیڑھ تھا، اس وجہ سے وہ لیم ایکسکیوزز دیتے تھے اور وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن ہمارے جیسوں کے لیے اس میں کیا امپورٹنٹ سبق ہے، کیونکہ ہم بھی تو کنفیوز رہتے ہیں. یہی فارمولا جو منسوخ ہونے والا آیات کا، یہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، جن لوگوں کے دل میں ابھی بھی ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں. مثلاً آپ ابھی بگنر قرآن پڑھنے والے ہیں، ابھی آپ کو اتنا ان ڈیپتھ نہیں پتہ، آپ کسی کو بہت ایکسائٹمنٹ میں بتاتے ہیں کہ جی میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں اور میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا ہے، اینڈ آئی ایم سو سپر تھرلڈ اینڈ ایکسائٹیڈ، اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. تو وہ آپ کو نا اٹھا کر ایسی آیتیں سنائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں تو آیت ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کو منسوخ کیا ہوا ہے یا اس کو بلوا دیا ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ آپ جو بات پڑھ رہے ہیں وہ منسوخ شدہ ہے کہ نہیں ہے. اب آپ پریشان ہیں کیونکہ آپ نے تو وہ اس کے بارے میں جتنی رولنگز ہیں وہ تو آپ نے پڑھی نہیں، وہ تو علوم القرآن میں آتی ہیں. آپ نے قرآن کو کور بائی کور تو پڑھا ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے پاس قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں. سورہ البقرہ جو ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے کہ اٹس اے بلو پرنٹ آف قرآن. اس میں بیسک سارا نچوڑ جو کچھ قرآن پاک میں آیا وہ سورہ البقرہ میں موجود ہے. اس کے بعد سورہ المائدہ کی جو آیات آئی تھیں وہ نازل ہوئی تھی، کون سی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. تو بتا دیا گیا کہ اب نہیں کوئی چیز چینج ہوگی، لیکن اس سے پہلے چینج ہوئی. مثلاً ہم دیکھ لیتے ہیں خمر کا تھا، تو اس میں کیا ہوا کہ پہلا حکم آیا کہ اس میں برائی ہے، خرابی ہے، گناہ ہے، لیکن فائدے بھی ہیں. گریجولی لوگوں کو سکھایا گیا. پھر کہا گیا کہ نماز جب آپ نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھیں. پھر اس کے بعد اگلا حکم کیا آ گیا، آپ بس ختم، اسٹاپ. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک جو ہے وہ تو بعد میں لکھا گیا، تو ہمیں کیا پتا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ آپ سے اس قسم کی بات کریں، آپ کے پاس اس کا ایک جواب ہے. وہ جواب کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا جس کو ہم کہتے ہیں علوم القرآن. سب سے پہلے تو آپ کو قرآن کور بائی کور پڑھنا پڑے گا، اور پھر آپ کو یہ سبجیکٹ پڑھنا پڑے گا علوم القرآن ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآنک سائنسز. جو شریعت میں بھی چینجز ہوتی ہیں، جیسے اجتہاد ہو رہا ہے یا کوئی لیٹسٹ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہم خود سے نہیں کر سکتے. اس کے لیے پراپر اوتھینٹک اسکالرز ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں، جو پوری ریسرچ کرتے ہیں، ان کی ٹیمز ہوتی ہیں، وہ بیسک اصول جو قرآن کے ہوتے ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، پھر وہ اس کے مطابق اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. وہ ان دا ٹائم زون نہیں صرف فیصلہ کرتے، وہ اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر شخص کو اتنا ویل اکوپڈ ہونا چاہیے کہ بیسکس کو ہم اپنے ٹھیک رکھیں. لیکن جتنے بھی پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹس کے پاس ہی ہم جاتے ہیں اور ان سے کرواتے ہیں. دنیا میں بھی ہمارا یہی اصول ہے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 107، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں آپ نے جانا بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. یعنی سب سے بڑی بات ہمیں یہاں پہ کیا سمجھنی ہے، یعنی ابھی تک آج جو ہم آیات دیکھ رہے ہیں، لوگ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ریڈیکیول کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے بات چیت کیسے کر رہے ہیں، جو سننے والی بات ہے وہ سن نہیں رہے. کس طرح اہل کتاب اور مشرکین جو ہیں وہ یہ ایک حسد اور بغض کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. قرآن میں ایسے کیوں ہے، اس میں ایسے کیوں ہے، کمپیریزنز کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ایک ہی لا اینڈ آرڈر دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ سب سے کروا دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فری ول رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے قدر اور قضاء کا سسٹم رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے رولز ریگولیشنز رکھے، کسی وجہ سے رکھے، کسی مقصد کے تحت جو ہے یہ سب کچھ رکھا گیا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اصل پرابلم ہماری کیا ہے؟ ہمارا نا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ویک ہے. بات یہ ہوتی ہے جب ہم کسی کو ٹرسٹ کرتے ہیں نا، اور ہمارا جتنا ٹرسٹ لیول زیادہ ہوتا ہے نا تو ہم اتنا زیادہ سنک ان ہوتے ہیں ٹو لسن ٹو دیٹ پرسن. نہیں، آپ کی کوئی فرینڈ ہوگی جس کو آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، اس نے ہمیشہ آپ کو صحیح مشورہ دیا، وہ جو بھی بات کہے گی آپ اسے بلائنڈلی مانیں گے. کبھی کبھی آپ کو اس سے نقصان بھی ہو جائے گا لیکن آپ مانیں گے. کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں،
یعنی آپ نے اگر اپنا بیگ ہے، والیٹ ہے جس میں پیسے ہیں، وہ پکڑانا ہوگا تو آپ اپنی میڈ کو نہیں پکڑائیں گے، بچے کو پکڑائیں گے. بچوں میں اگر آپ کو شک ہو کہ کوئی بچہ میری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، میرے والیٹ سے پیسے نکال لیتا ہے، آپ اس کو بھی نہیں پکڑائیں گے. جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ بڑے بڑے جو ہائی سٹیک سچویشنز ہیں اس میں بھی اپنی چیزیں ان کو دے دیتے ہیں، اپنے سیکریٹس ان سے شیئر کر لیتے ہیں، اپنے معاملات ان کے ساتھ اس طرح سے رکھ لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کریں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا ولی نہیں ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی نا تو یہ چھوٹے چھوٹے میٹرز ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی وہاں پہ ہماری ویک ہے. تو ورس نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے قبل. موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے پڑھا تھا گائے والا جو واقعہ ہے، اس میں انہوں نے فضول میں سوال کر کے ڈیلے کرنے کی کوشش کی. یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ سوال نہیں کیا جائے، سوال آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں تنقید نہ ہو، اعتراض نہ ہو، مذاق اڑانا نہ ہو. مقصد سوال کا یہ ہونا چاہیے میری لرننگ امپروو. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آؤٹ رائٹ ہر بات پہ فوراً سوال اٹھائیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا کہ خود سے سوچتے ہی نہیں ہیں اور بس ہر بات پہ فوراً سوال اٹھا دیتے ہیں، شارٹ ٹرم فوکس کے ساتھ چلتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے اگر کوئی بات پڑھی ہے، ڈیٹیل میں پڑھی ہے، اب آپ کو اگر کوئی لگتا ہے ذہن میں سوال آیا ہے تو آپ جا کر دوبارہ اس کو پڑھیں، دوبارہ سوچیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں. کوئی آپ کے پاس اوتھینٹک سورسز ہیں، لنکس ہیں، وہاں سے بھی پڑھیں، آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی. جس کو علم الیقین کہتے ہیں وہ کیا کریں نا. ہم علم الیقین نہیں کرتے، اپنے سامنے پڑھتے نہیں ہیں، خود ریسرچ نہیں کرتے، خود چیک آؤٹ نہیں کرتے ریفرنسز. ہم صرف کیا کرتے ہیں، کھڑے کھڑے کسی کو کہتے ہیں ہمیں ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس سے بہت بڑی خرابی ہوتی ہے. مثلا جی نماز کے بارے میں میرے ذہن میں بہت سے سوالات رہتے ہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ جو بھی ملے اس کو کھڑے ہو کر پھر پوچھنا شروع کر دیں. یہ کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ میں انشیور ہو گئی ہوں کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کس کس سچویشن میں ہوتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نماز کی کوئی اوتھینٹک کتاب لیں، اس میں سے پڑھیں. پھر ہم کہتے ہیں مجھے تو یہی نہیں پتا اوتھینٹک کتاب کون سی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ کسی اوتھینٹک ادارے میں جائیں، ان کی بک شاپ پہ دیکھیں، اوتھینٹک ایسے پبلشرز کو ڈھونڈیں، تھوڑی سی ریسرچ کریں نا. کہ آپ نے اگر کچھ اپنے آپ کو ویل اکوپ کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو پھر تھوڑا سا آپ کو ریسرچ تو کرنی پڑے گی نا. تو پھر آپ سجدہ صاحب کے بارے میں پڑھیں، آپ 2-3 کتابوں سے پڑھیں گے، آپ آن لائن جا کر کچھ اوتھینٹک لوگوں کو سنیں گے، اسپیکرز کو سنیں گے، اسکالرز کو سنیں گے، islamqa.com پہ جائیں، وہاں سے پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی شک رہ جاتا ہے تو کسی سے کنفرم کریں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرابلم ہماری کیا ہے، سپرفیشل طریقے سے دین کو لینا اور بس کہنا کہ بس سوال پوچھو. اس سے سوال پوچھا، اس نے جواب دیا، اس سے میں سیٹسفائیڈ ہوا نہیں ہوا، امپریس ہوا نہیں ہوا، چلو کسی اور سے پھر وہی پوچھو. ہم سال ہاں سال وہی سوال گھماتے رہتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے. وَمَن يَتَبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو بھی بدلنے میں لے گا کفر کو ایمان کے تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ سوالوں کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے. آپ کا جو سوال پوچھنا ہے نا وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. آپ کا سوال پوچھنا آپ کو بتائے گا کہ آر یو ریڈی ٹو اڈاپٹ دس. اگر مجھے جس بھی میں ایکسپرٹ سے بات کر رہی ہوں انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ہاں یہ آپ کو کام کرنا ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، تو ایم آئی ریڈی فار دیٹ؟ مثلاً جی کہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں تو جی نیل کلر اتار ہی نہیں سکتی، مجھے تو اتنا شوق ہے اور میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، چلو میں کسی سے پوچھتی ہوں. اور دل میں تمنا کیا کر رہی ہوں، کاش یہ کہہ دیں کہ اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ تو آٹا تھا اور یہ تو اب نیل کلر ہے، ان میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ کو لوگ ایسا بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ جو بریدیبل آپ کے نیل کلرز آئے ہوئے ہیں بڑے مہنگے سے، وہ لے لیں، اس سے آپ کی نماز ہو جاتی ہے. بہت لوگ آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو اوتھینٹک لوگ کیا بتائیں گے؟ نہیں، اس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی. تو یو ہیو ٹو فرسٹ بی پریپیئرڈ کہ جب میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں اور اگر میری مرضی کا جواب مجھے نہیں ملے گا تو ول آئی بی ریڈی ٹو اسٹل فالو اٹ. کیا میں اپنی ڈیزائرز کو اس وقت کرش کر سکوں گی، یا یہ کہ وہ تو میرے لیے عذاب بن جائے گا، مجھے تو مصیبت لگے گا، میں کہوں گی بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو میں نے کام نہیں کرنا. اسی سے آپ دیکھیں کہ ایمان اور کفر کا فرق آ جاتا ہے.
اب ویسے جب ہم سوال نہیں پوچھتے تو پھر بھی ہم ڈریڈ کرتے رہتے ہیں, پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں, پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آیت نمبر 109, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے, لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا, کاش وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. تو کفار کی کوشش کیا ہے, چاہے وہ نیٹ فلکس ہے, چاہے وہ انسٹا اکاؤنٹ ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, چاہے آپ کے کوئی ٹیچنگ ٹولز ہیں, جو مرضی ڈرامے دیکھ لیں, فلمیں دیکھ لیں, کچھ بھی کر لیں, آرٹیکلز پڑھ لیں, ڈفرینٹ فورمز پہ جا کر آپ کہیں کہ میں جو مسلمان ہوں ویسے کچی پکی, لیکن میں جاؤں گی جہاں پہ ایتھیسٹ بیٹھے ہوئے, اگنوسٹکس بیٹھے ہوئے, ذرا دیکھو تو صحیح کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور میں ان کو سمجھاؤں گی. مجھے ویسے LGBT کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, لیکن میں جا کر دیکھوں تو صحیح میرے فرینڈس کن کن گروپس میں کیا کیا چیٹس کر رہے ہیں, کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو وہ کیا چاہ رہے ہیں, وہ تو چاہ ہی رہے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, تھوڑے سے نہیں ہیں, کثیر تعداد ہے ان کی اہل کتاب کی. وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے ایمان سے کافر بنا کر. They don't want you in their religion. وہ صرف آپ کو ٹریش کی طرح کہیں کوڑے میں پھینکنا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ پکے مسلمان نہ بن جائیں, بس ان کا ٹارگیٹ یہ. اور یہ وہ کیوں کام کرتے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دی گئی. حسد من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق, حسد کی بنا پر جو ان کے نفسوں میں موجود ہے, اس کے بعد کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. یعنی جب ان کو بہت کلیئرٹی سے پتہ چل گیا یہ آخری نبی ہیں, بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں اب نبوت جا رہی ہے, وہ نہیں ان سے برداشت ہوا. انگلش میں ہم دونوں ٹرمز کو دیکھتے ہیں, ایک ہوتی ہے جیلسی اور ایک ہوتی ہے انوی کرنا. جیسے انوی آپ ہوں گے تو آپ کہیں گے ہائے کسی کے پاس یہ چیز ہے, لکی, کاش مجھے بھی مل جائے, بس یہ آپ نے انوی کیا. دیٹس اوکے, اس طرح کی سوچیں ہمارے ذہن میں آ سکتی ہیں. کپڑے دیکھ کے آ سکتی ہیں, لائف سٹائل دیکھ کے آ سکتی ہیں, کسی کی کوئی ڈگری دیکھ کے آ سکتی ہیں, کسی کی اچھائی دیکھ کے آ سکتی ہیں کہ ہاں یہ کاش مجھے بھی یہ مل جائے. تو دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, کیونکہ آپ کسی کو لک اپ کر رہے ہیں, کسی کی کوالٹی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیکن جو جیلسی ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ وہ مجھے ملے, آپ کہتے ہیں جو اس کے پاس ہے مجھ سے چھن جائے. یعنی اگر مجھے بھی مل گیا, تمہیں بھی مل گیا, تو پھر میں خوش نہیں ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ تمہیں نہ ملے اور صرف مجھے ملے. فاعفوا واصفحوا, تو یہاں پہ ہمیں حسد کا علاج بہت امپورٹنٹ طریقے سے بتایا جا رہا ہے. اس کو تو آپ ضرور نوٹ کریں, ہائی لائٹ کر کے. فاعفوا, اس کو معاف کر دو, واصفحوا, اور اس سے درگزر کرو. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالو, کیونکہ جو انسان حسد کرتا ہے وہ اپنی مشکل میں ہوتا ہے. سمجھے اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اور اگر ہم اس کی ٹو لگانا شروع کر دیں اور ہم سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو اس سے کیا ہوگا, ہم بھی اس آگ میں جل جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اسی لیے جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نوازتا ہے کسی چیز سے, تو ہمیں حفاظت کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. ہمیں بہت زیادہ فلانٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی باتوں کو. آپ دیکھیں نا, پیرنٹس ہمیں اکثر بتاتے رہتے ہیں بیٹا ہر چیز سوشل میڈیا پہ نہ ڈالو. آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ بہت زیادہ ایسی باتیں ڈالیں گے سوشل میڈیا پہ تو نظر لگے گی آپ کو, لوگ حسد کریں گے آپ سے. وہ باتیں جو کہ پروڈکٹیو ہیں, کسی کو فائدہ دے سکتی ہیں, کوئی بہت ضروری بات ہے جو سب تک پہنچانی چاہیے, وہ آپ ضرور ڈال دیں. لیکن لوگوں کو دیکھ کے ایسے نہ لگے کہ ہائی جی آپ تو پتہ نہیں کتنی موجیں ہی کر رہے ہیں, حالانکہ آپ اپنے گھر میں شاید اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ سوشل میڈیا ان کا کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے اور ان کے لائف سٹائل کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے. تو حسد کا علاج کیا ہوتا ہے, معوذتین جو کل ہوتے ہیں نا, وہ پڑھنے چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی دفعہ بتایا گیا ہے, صبح شام کی دعاؤں میں آپ نے پڑھنا ہے, ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے, سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے, اور ویسے بھی آپ کو ذرا بھی کوئی طبیعت میں ناسازی سی محسوس ہو تب بھی آپ نے پڑھنا ہے, دم کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. اس کا مطلب ہے کتنی دفعہ چانسز ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ہم ایک دفعہ پڑھ کے تھک جاتے ہیں. یعنی ہاتھ دھوتے وقت تو منوٹنی نہیں فیل ہوتی, میک اپ کرتے وقت روز کر رہے ہیں اس سے منوٹنی نہیں ہوتی. کتنے اور کام ہم جو ہیں فیشن کے نام پہ یا جو بھی کلچرلی لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی منوٹنی نہیں ہمیں فیل ہوتی, ہم وہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن معوذتین پڑھتے ہوئے آپ دیکھیں تو صحیح. تو فاعفوا واصفحوا,
اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا فوکس نہیں لوز کرنا. نہیں تو آپ سارا دن پوچھیں گے وہ کیا کر رہی تھی, لوگوں کو سٹاک کریں گے, لوگوں کے بارے میں چھان بین کریں گے, پھر کہیں گے مجھے کیا جو مرضی کر رہی ہو, آئی ڈونٹ کیئر. تو آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر کوئی حسد کر رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ, اس کا اور اللہ کا معاملہ, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اس کو معاف کر دینا ہے, مجھے درگزر کرنا ہے. حتیٰ یأتی اللہ بامری, یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم, کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں اس سے یا اس کے جو بھی شر ہے اس سے پروٹیکٹ کرتے جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کو دیکھنا, کسی بھی کام کو مینیج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پرابلم کس کی ہے؟ پرابلم ہماری ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں غلط ڈائریکشن میں جو ہے وہ جانا شروع کر دیتے ہیں. سو آیت نمبر 110 کو دیکھیں, کرنے کا کام پھر ہمیں بتا دیا گیا کیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. فوکس پہ رہو اپنے, ان کے پیچھے نہیں جانا. آپ کو کوئی بتائے بھی, ویسے تو میں بتاؤں, جب بھی مجھے کبھی کسی نے شیئر کیا نا کہ وہ میرے فلاں جاننے والے نے مجھے بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسے ایسے ہیں, دیکھیں کوئی اگر تھوڑا سا وارن کرتا ہے دیٹس ڈویبل. جیسے رشتے کے معاملے میں, بزنس کے معاملے میں, ڈیلنگ کے معاملے میں آپ کسی کو محتاط کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی روز روز آپ کو کہانیاں سناتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اس کو روک دیں, کیونکہ یہ آپ کا فوکس خراب کر رہا ہے. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. اور پھر کیا, پھر کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ, اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی خیر, تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. تو اصل فوکس ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ میں آگے کیا بھیج رہی ہوں, میں اپنے اکاؤنٹ میں کیا ڈال رہی ہوں. کہ جو حسد کر رہا ہے, جو آپ کے ساتھ کوئی ڈرٹی گیم کھیل رہا ہے, ڈرٹی پالیٹکس کر رہا ہے, اگر آپ اس چکر میں پھنس کے آپ پھر اتنے پریشان رہیں گے کہ آپ کوئی چیز مینیج نہیں کر سکیں گے. کہ گھر گھر کی کہانی ہے, فرینڈز میں, کالجز, یونیورسٹیز میں بہت ہوتا ہے, فلاں گروپ کیا کر رہا ہے, اس نے کیا کیا, ادھر کیا بات ہوئی. اور اگر کوئی اس میں انٹرسٹ نہ لے تو اس کو کیا کہتے ہیں, تو بہت ہی اللہ والی ہے, بیکار, سیدھی. تو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے پروٹیکشن کی, حفاظت کی دعائیں پڑھ لی ہیں, اور میں نے کیونکہ اپنی آخرت بنانی ہے تو لیٹ می فوکس, جو مجھے کام کرنے ہیں. اگلی آیت آ رہی ہے, آیت نمبر 111. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, اور انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں, إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, مگر وہ جو کہ ہو یہودی یا نصرانی. انہوں نے اپنا ایک کرائیٹیرین خود سے بنا لیا. آج کل دیکھیں مسلمانوں میں بھی یہ ہے, خود سے ہم نے اپنے آپ کو وہ ٹیگ لائن دے دی کہ جنت میں جانے کا یہ کرائیٹیریا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں بتایا ہوا ہے کہ بھی جنت میں کون جائے گا. اور یہاں پہ اسی لیے کیا کہہ دیا گیا, تل کا امانی یوں, یہ ان کی تمنائیں ہیں, خواہشات ہیں, وشفل تھنکنگ. قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ٹھیک ہے, کہہ دیجئے لے آؤ دلیل اپنی اگر ہو تم سچے. اوکے, کوئی اوتھینٹک ریفرنس لاؤ. جیسے اگر کوئی پردہ نہیں کرتا, ہم کہتے ہیں دیکھو دل صاف ہونا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا, تم چاہے ڈانس فلور پہ ناچو, تم چاہے ڈریس ٹو کل ہو, دل صاف ہونا چاہیے. وہ دیکھو نا جو لڑکیاں پردہ کر رہی ہیں, استغفر اللہ, کیسے کیسے کام کرتی ہیں. ہمیں نہیں ویسا ہونا چاہیے. دلیل کہاں کہا گیا ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ اٹس اوکے. دیکھو نماز پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز نہ پڑھو, بے شک دل صاف ہونا چاہیے. دراصل میرا نا, میں نماز نہ بھی پڑھوں نا تو اللہ تعالیٰ سے خاص کنیکشن ہے, میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بس میں اور اللہ. دلیل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. آپ لکھیں نا ایک تھیسز, ایک آرٹیکل پروجیکٹ کریں اور اس میں آپ غلط سائٹیشنز دے دیں, ریجیکٹ ہو جائے گا, HEC ریجیکٹ کر دے گی, یونیورسٹی والے واپس بھیج دیں گے, PhD نہیں کر سکتے آپ, وہ پروجیکٹ آپ کا آگے نہیں چلے گا, وہ اسٹڈی نہیں چلے گی, بیکار. آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو آپ کو اوتھینٹک اسٹینڈرڈائز کوئی ہوتے ہیں نا جرنلز, اس میں آپ کو اپنی پبلیکیشن لے کر آنی ہوتی ہے. تو دین کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ میں نے بیٹھ کے خود سے کوئی کھچڑی پکائی, حلوہ بنایا, اور اس کے اوپر میں نے ایک سٹیمپ لگا دیا دین کا, اور لوگوں کا دیکھا ماشاءاللہ دین تو بہت آسان ہے, پتہ نہیں یہ دین کا لوگ اتنا مشکل کیوں بناتے ہیں.
وہ اس لیے مشکل بناتے ہیں، دل کا امانیہم، آپ کی خواہشات پہ نہیں چلتے۔ دوسرا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کے سامنے اوتھینٹک ریفرنس لے کر آتے ہیں۔ جتنے علماء ہیں جن کو ہم نے صرف ایک ٹیگ لائن دے دی، مولوی کہہ کے ڈسکارڈ کر دیا، دیکھیں یہ علماء ہیں، انہوں نے پوری زندگیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم سے کسی پرٹیکولر سچویشن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو کتنا بیک لیش آنا ہے، کتنے لوگوں نے اوفینڈ ہونا ہے، کتنے لوگوں نے کوئی بات بولنی ہے، لیکن انہوں نے بات صحیح بتانی ہے۔